لبیک یا حسین لبیک یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ 6 محرم کا سورج ڈوب چکا ہے اور غم و اندوہ کی تاریخ اپنے شباب پر ہے، اور ہم عزاداری کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اس شہید کا پرسہ دینا ہے جس کی شہادت پر ہر معصوم بہت رویا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے گریے کو، ہماری ماتمداری کو، ہمارے ذکر کو قبول کرے اور ہمیں مولا کے مخلص اور سچے عزاداروں میں شامل فرمائے۔ اور کہیں بھی اگر عزاداری کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے سیاست ہو رہی ہے تو پروردگار ان کی ہدایت فرما اور انہیں سچ بولنے اور سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ جب سے باب الحوائج بنا ہے تب سے میں اس ادارے سے وابستہ ہوں، اور جس شخصیت کا کل رات میں انتقال ہوا ہے اس نے ہمیں بہت صدمہ دیا ہے، اور کافی میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن پھر چونکہ آپ کا حق، آپ اتنی زحمت سے نہ جانے کب سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ کل کی جو بات ہم نے جہاں ختم کی تھی اس کو آج مکمل کر دوں، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ کل سے اور اس کے بعد سے جو ہمارا ٹاپک ہے اس تک بات شروع ہوگی۔ ذرا مل جل کر اپنی تمام تر مرادوں کے پورا ہونے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ خداوند عالم نے اس دین کو، جسے اس نے غدیر میں مکمل کیا ہے، ولایت پر مکمل کیا ہے، تو جب غدیر میں اس دین کو مکمل کر لیا اور اس نے کہا کہ ہم نے اس دین کو مرتضی بنا دیا، لا الہ الا اللہ، دیکھیں رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ جو اس وقت لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا وہ کامیاب ہو رہا تھا، اسے سب کچھ ملنا تھا، لیکن جب دین آگے بڑھا
تو لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ ایڈ کیا گیا کہ اب محمد رسول اللہ کہو گے تب جا کے تم دین میں آگے بڑھو گے. کچھ دور اور آگے بڑھا دین تو کہا علی اللہ کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. تو جب تک لا الہ الا اللہ تھا دین مصطفیٰ تھا, دین چنا ہوا تھا. جب محمد رسول اللہ آیا تو دین مجتبی ہوا. شاید اب اس باریکیوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں. دین مجتبی ہوا, دین میں کچھ قانون آئے, دین میں کچھ مثال کے طور پر شریعت آئی, نماز آئی, روزہ آیا, یہ آیا, وہ آیا, کچھ حرام کیا گیا, کچھ حلال کیا گیا, ہے کہ نہیں ہے. یہ دین کو مجتبی کر رہا تھا, وہ دین کو جسے کہتے ہیں کہ سلیقے سے ہمارے سامنے پیش کر رہا تھا. جب 23 سال میں دین کو پیش کر چکا تو اس نے پھر اس دین کو مرتضی بنایا. جب دین کو مرتضی بنایا تو کچھ تبدیلیاں ایسی خداوند عالم نے اس دین میں کر دیا کہ جو قیامت تک پھر بدلنے والا نہیں ہے, اور اعلان کروا دیا کہ حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا, حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا. جو محمد مصطفیٰ نے فیصلہ سنا دیا وہ اب تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. جو تبدیل کرے گا اس پر میں بھی ناراض ہو جاؤں گا, اور ناراضی نہیں ہوں گا بلکہ لعنت بھیجوں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, لعنت بھیجوں گا. اسی لیے اللہ نے لعنت بھی کی, اور پھر جن جن نے اس دین کے فیصلے کو مرتضی بننے کے بعد نہیں مانا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جن لوگوں نے دین کے مرتضی ہونے کے بعد نہیں مانا ہے ان پہ دیکھیں, چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو, چاہے زیارت وارثہ ہو, لعنت نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. بہت سے ایسے ہیں جنہیں عالم اسلام محمد مصطفیٰ کا صحابی کہتا ہے, لیکن ہمارا امام اس پہ لعنت کر رہا ہے, اس لیے کہ اس نے دین مرتضی کو نہیں مانا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. یا اللہ, دین مرتضی میں پہلی تبدیلی کیا آئی تھی؟ میں کل چکے, سچویشن ایسی ہو گئی تھی شاید آپ توجہ نہیں کر رہے تھے. آپ دیکھیں قرآن جب نوح کا, آدم کا, ابراہیم کا, یونس کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نوح نے اپنے رب کو ندا دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, نوح نے اپنے رب کو ندا دیا, یونس نے اپنے رب کو ندا دیا, ابراہیم نے اپنے رب کو ندا دیا. ہر کوئی اپنے رب کو ندا دے رہا ہے, اس لیے کہ دین مصطفیٰ تھا. لیکن جیسے ہی دین مرتضی ہوتا ہے اللہ کہتا اب ہمیں صدا نہ دو, ناد علی, علی کو بلاؤ. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا نا, جب خیبر میں بات آئی تھی اللہ سے کہتا ناد ربہ, اپنے رب کو ندا دو, نہیں ناد علی, علی کو آواز دو. دین کو ہم نے مرتضی کر دیا ہے, اب جو یہ کرے گا گویا میں کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ علی کو کیوں بلاتے ہیں؟ آئیے آپ کے سامنے قرآن میں کیا تبدیلی لایا خداوند عالم. جو بھی کام ہوتا تھا وہ کرواتا تھا, اور کروانے کے بعد کہتا تھا کہ ہاں یہ کام ہو گیا, تمہارا بہت شکر گزار ہوں. لیکن جب علی کام کرتے تھے تو یہ نہیں کہتا تھا کہ تم نے کام کیا ہے, کہتا ہے میں نے کیا ہے. کون سی ایسی منزل تھی جہاں ڈائریکٹ کہتا ہے؟ جب جنگ بدر مسلمان جیت کر واپس آئے, توجہ فرمائیں, تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ کرتے کچھ نہیں ہیں اور شیخیاں بہت بگاڑتے, میں نے یہ کیا وہ کیا. چونکہ کفار سے بچ کے آ گئے تھے, ہائے ہائے, 313 لوگ تھے, چند مارے گئے, بقیہ بھاگ کے آ گئے, بچ گئے. اب آ کے شیخیاں بگاڑ رہے تھے, ہم نے دکھا دی آنکھ, اور ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور فلاں ہے ولاں ہے. ایک صحابی ہوتے تھے, دو ہوتے تھے, ایک کا نام نہیں لوں گا ممبر سے, دوسرے کا نام لوں گا, عبد الرحمن ابن عوف. ان کا کام جانتے کیا ہوتا تھا؟ یہ باہر کی بات رسول اللہ کو بتاتے تھے اور رسول اللہ کی بات باہر والوں کو بتلاتے تھے. یہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ, بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدر میں ہم نے فتح لی, ہم نے فتح کی. توجہ فرمائے, بدر میں مدد کس نے کیا؟ بدر میں آپ کی مدد کس نے کیا؟ ابھی رسول عبد الرحمن ابن عوف کا جواب ہی دیتے کہ آیت آئی لقد نصرکم اللہ ببدر, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. اگر آپ سوچتے ہیں تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں.
آج مجھے آپ کو ہم سے پڑھوانا ہوگا. اگر اگلوانا ہے تو میرے ساتھ چلیں, میری حوصلہ افزائی کریں, چونکہ میں بہت ٹوٹا ہوا ہوں. لقد نصرکم اللہ ببدر, عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں. وہ پوچھتے ہیں کیسے مدد کی؟ اللہ آیا تھا؟ تبدیلی دیکھیں, اللہ آیا تھا؟ کہا نہیں اللہ تو پھر کیسے اللہ نے مدد کی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. کہ اگر میں کہوں گا تو تمہیں یقین نہیں ہوگا. وہ جو بدر سے کافر گرفتار ہو کے آئے ہیں نا, اس کو لے آؤ. ہائے ہائے, وہ جو بدر سے کافر گرفتار ہو کے آیا ہے نا, اسے لے آؤ. جب اسے لایا گیا تو پوچھا تم بھاگ کیوں رہے تھے؟ تم بدر میں کیوں بھاگ رہے تھے؟ ہم تو تلوار نہیں چلا رہے تھے, ہم تو تیر نہیں مار رہے تھے. کہا جیسے ابو سفیان نے کہا کہ اسلام کے لشکر پہ حملہ کرو, ہم جو آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ آگے بھی علی نظر آتا ہے, دائیں بھی علی نظر آتا ہے, بائیں بھی علی نظر آتا ہے. تو ابو سفیان جھنجھلا کے کہتا ہے محمد کتنے علی لے کر آئے ہیں؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. مدد علی کر رہا ہے, اللہ کہتا ہے میں نے مدد کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. یہ تبدیلی ہے. علی کو بلاؤ, کیوں بلاؤ؟ رسول اللہ بلاتے تھے. بھائی علی کو بلانا اگر کفر ہے تو رسول اللہ نعوذ باللہ. چلیے ٹھیک ہے, یہاں پر تو آپ کو نہیں دکھا لی. جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ جب عمرو بن عبدوت خندق پار کر کے آیا تھا, نادى ربہ, رسول کو رب کو بلانا چاہیے تھا. آپ تھک گئے؟ اتنا میں نے عظیم جملہ آپ کے سامنے کہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب عمرو بن عبدوت نے خندق کو پار کیا ہے اور خیمے رسول پر آیا ہے, تو رسول اللہ کو نادى ربہ, رب کو ندا دینی چاہیے تھی کہ پروردگار تو ہر شے پہ قادر ہے, مدد کر میری. کوئی ایک مسلمان جھوٹی سچی روایت دکھا دے کہ اللہ کو بلایا ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں, چونکہ آپ شاید, میں نے کہا نا بڑی آپ کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں. 30 سال سے مسلسل پروپیگنڈا ہوا ہے اور ہوتا آ رہا ہے. اس پروپیگنڈے کو ہم نے بہت کاٹا ہے کہ خیبر مت پڑھو, خندق مت پڑھو. بچوں کو دور کیا ہوا ہے فضائل سے, بچوں کو دور کیا. تبھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا کہ ہوا کیا تھا. جب عمرو بن عبدوت آتا ہے تو رسول اللہ کو بلانا چاہیے تھا نا. کہتا اللہ مدد کر, میں کیا کروں؟ جبریل کو بھیج, جس نے لوط کی زمین کو پلٹا تھا ان کو بھی پلٹ دے. بلایا رسول اللہ نے اللہ کو؟ نہیں بلایا. کیا کہا؟ من لہذا الکلب. کہاں بیٹھے ہیں؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ میں کہاں لے آیا آپ کو؟ کہتے نا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ فقام علی بن ابی طالب, علی کھڑے ہو گئے. تو کہتا نا رسول کی بیٹھ جاؤ, ہم تمہیں تھوڑی بلا رہے ہیں. آپ یقین کریں, جو یہ آپ کہتے ہیں نا شیعہ کافر, دو ہی ان کے پاس دلیل ہے. پچھلے 700 سال سے یہ ہمارے مذہب کی سب سے بڑی حق ہونے کی دلیل ہے. 700 سال ہو گئے, بلکہ 1000 سال ہو گئے ہوں گے میں سمجھتا ہوں. 700 سال سے بحث بہت ہے. کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں دو وجہ سے. صحابہ کو برا کہتے ہیں, علی کو بلاتے ہیں. تیسری دلیل یہ 700 سال میں لا ہی نہیں سکے. اور جو پڑھ رہا ہوں نا, کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں, چونکہ ذہن ہمارا ہٹایا گیا, لہذا میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں بار بار تاکہ آپ کے ذہن میں دلیل ہو. کوئی بھی پوچھے آپ علی کو کیوں بلاتے ہیں, آپ انہیں ڈیفنس کیوں کرتے ہیں؟ کہو رسول اللہ نے کیوں بلایا. اگر وہ کہتے ہیں کہ یا کا نعبد و یا کا نستعین کے معنی کیا ہیں, تو کہو رسول اللہ نے خیبر میں پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ بھئی نماز تو پڑھ رہے تھے نا. ایک بار کہا ہوگا یا کا نستعین, اللہ کو بھیجنا چاہیے جبریل کو. آئے 39 دن جانے ہی نہیں چاہیے تھی جنگ. اس کا مطلب تم یا کا نستعین کچھ اور سمجھ رہے ہو, اللہ کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہے.
بھئی خندق میں دیکھیں رسول اللہ نے کیا کہا، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ علی کھڑے ہوئے، بٹھال دیا، موقع دیا کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے تو چھوڑیے، سارے حضرت علی کو ہوپلیس کرنے لگے، بڑا بہادر ہے، بڑا جیالہ ہے۔ اچھا کیا ہوتا تھا؟ کہا ایک بار ہم اس کے دوست تھے جب، ہائے ہائے، یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اس کے جب میں دوست تھا تو ہم کہیں پہ ڈکیتی ڈالنے گئے تھے۔ عجیب بدقسمتی دیکھیں، خود ہی بیان کر رہے ہیں، ہم ڈکیتی ڈالنے گئے تھے تو ڈکیتی، یہ میں حقیقت کر رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیں تبری میں، تاریخ اسلام میں، سب میں واقعہ ملے گا، میں ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ہم ڈکیتی ڈالنے گئے تھے تو گاؤں والوں نے گھیر لیا ہمیں، تو اس نے اونٹ کے بچوں کی سپر بنا بنا کے ہمیں نجات دیا۔ ایک جملہ پڑھ دوں، ایک بہت بڑے خطیب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی گئے ہیں تو عمرو بن عبدہ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اس لیے کہ خیمہ رسول میں لوگ اس کا تعارف کرا چکے تھے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں۔ تو رسول اللہ نے کہا اچھا تو پھر تو جاؤ، نہیں ہم نہیں جاتے۔ علی پھر کھڑے ہو گئے، میں جاؤں؟ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ پری پلان تھا پہلے سے تم کھڑے ہونا ہم بھیج دیں گے، بیٹھالا اسی لیے تھا کہ کل تاریخ نہ لکھے کہ دونوں میں 60 گانٹھ تھی، بیٹھالا اسی لیے تھا کہ اب بڑے بڑے جو فاتح اعظم بنتے ہیں یہ کھڑے ہوتے نا، یہ 3 بار کیوں بٹھالا؟ بیٹھ جاؤ علی، بیٹھ جاؤ، تم مت کھڑے ہو۔ ہے کوئی جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ ایک بھی تو کہتا ہے رسول اللہ اللہ کو بلائے نا، صحابی کہہ دیتے اللہ کو بلائے نا، ہمت ہے اللہ کے سامنے بلانے کی، ان کو نہیں۔ کون ہے؟ جب تیسری بار کھڑے ہوئے تو کیا کہا؟ برز الایمان کلو، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کل ایمان، یہ کل ایمان نہیں کہا ہے، پہلے ایمان کا لفظ آئے، برز الایمان کلو الی کفر کل، کل کا کل ایمان۔ اگر اردو کی نزاکت سمجھتے ہو تو سمجھیں گے، کل ایمان نہیں، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے سامنے۔ اب جملہ کہہ دوں، یعنی اگر علی میدان میں ہے تو خیمہ رسول میں ایمان نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یوسف نے، یہی قرآن ہے، یوسف نے کیا کیا تھا؟ جو چھوٹا تھا نا قیدی، جو جس کی تعبیر بتائی تھی، اسے کیا کہا تھا؟ میری بادشاہ سے سفارش کر دینا۔ غیر خدا سے صرف سفارش کروائی تو سزا کو 2 برابر کروا دیا، 7 سال کے بجائے 14 سال زندان میں رہو۔ اتنا اللہ پسند نہیں کرتا تھا غیر اللہ کو بلانا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، چونکہ دین مصطفیٰ تھا، جب دین مرتضی بنا، جب مرتضی کو لے آیا، اس لیے کہ علی نے کہا تھا کہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون جائے گا؟ لیکن ایک جملہ، تبرہ مت پڑھو۔ یہاں تبرہ پڑھتے ہیں تو پاکستان میں مارے جاتے ہیں، آج سے مارے جا رہے ہیں پاکستان میں شیعہ، کوئی نئے مارے جا رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں تو تبرہ نہیں ہوتا تھا، 36 سال عراق میں شیعہ مارے گئے، کون تبرہ پڑھ رہے تھے؟ موصل میں کم سے کم 4000 اسٹوڈنٹ کو قتل عام کیا تھا، کون تبرہ پڑھ رہا تھا؟ آپ کیوں اپنی آئیڈیولوجی استعمال کرتے ہیں؟ تبرہ کسی کی دل آزاری، گالی گلوچ کرنے کا نام تھوڑی ہے۔ یہ رسول اللہ تبرہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من لہذا الکلب، جو نے جس کتے کے مقابلے پر جائے گا۔ میں اگر ہوتا نا بارگاہ رسول، یا رسول اللہ، جس کی زبان سے وحی نکلتی ہے، اس کے لیے یہ کتے کا لفظ آپ نے کیوں اس کو کتا کہا؟ اگر لے گئے جملہ تو شاید ولایت معراج پہ جائے گی۔ بھائی اگر کتا کہنا تھا تو مرحب کو کتا کیوں نہیں کہا؟ آپ تھکے ہوئے ہیں؟
خیبر میں مرہب کو کتا کہتے، بدر میں ابو لہب کو کہتے، احد میں ابو سفیان کو کہتے. کسی جنگ میں کسی دشمن کو مقابلے پر آنے والے کو کتا نہیں کہا. یہ عمرو بن عبدہ تو کتا کیوں کہا؟ اگر لے گئے آپ کا ذہن تو آپ کو سلام ہے. وجہ یہ تھی کہ اور جتنے بھی دشمن آئے وہ میدان میں آئے. یہ آیا ہے محمد کے گھر تک. رسول کے خیمے پر آ کے اس نے تلوار ماری ہے، خیمے کو پارا کیا ہے، تب کہا ہے من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ جو میدان میں آ رہے تھے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن جو رسول کے گھر تک تلوار لے کر آیا، آئے میں کیا کہہ گیا؟ جی ہاں، آپ آباد رہیں. دیکھیں نا ذرا پالیسی کو محفوظ کریں. اب نے کیا کیا تھا؟ جب اس نے خندق کو پار کیا تو میدان میں نہیں رکا، اس نے آ کے خیمے پر تلوار ماری تھی، خیمے کو پردے کو چاک کیا تھا، تب کہا تھا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ رسول اللہ علم غیب رکھتے ہیں. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول نے ایک قانون بنا دیا، جو محمد کے دروازے پر تلوار لے کر آ جائے کی قیمت رسول کی نگاہ میں کتے سے زیادہ نہیں ہے. جی آباد رہیں. جیتے رہیں. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وال. من لہذا القلب، میں جاؤں؟ جاؤ. برز الایمان کلو. آپ کہتے ہیں کہ خندق مت پڑھو، رسولہ تو خندق ہی پڑھ رہے ہیں. برز الایمان کلو الا کفر کلے، کل کا کل ایمان جا رہا ہے، کل کے کل کفر کے سامنے. علی چلے گئے، جتنے مفت خور تھے نا بریانی کھانے والے، یہ سب بیٹھے رہے. بھائی میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، وہی زبان بولتا ہوں. جتنے مفت خور تھے یہ سب خیمے میں بیٹھے رہے. رسول اللہ نے کہا ان کا کام لگاتے ہیں. توجہ فرمائیں، میں جو کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا ہلکی کر دیے مجلس تاکہ آپ کا بھی لطف آئے آپ حضرات کو. اچھا بھائی کیا ہے؟ کہا جو علی کے فتح کی خبر لے آئے گا. ہائے ہائے. اچھا رسول اللہ نے بڑی ٹیکنیکل لفظوں استعمال کی ہیں. یہ نہیں کہا کہ آج کے دن، اگر آج کا دن کہہ دیتے تو بات وہیں رہ جاتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ کو انعام دینا تھا قیامت تک کا. لہذا کہ جو علی کی فتح کی خبر دے گا، چاہے ابھی چاہے کبھی. آئے میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے. جو علی کی فتح کی خبر دے گا، یعنی جو بھی آنے کے بعد ذاکر خندق پڑھے گا اور شیعوں کو فتح کی خبر سنائے گا، محمد مصطفیٰ اس کی جنت کا ضامن بنے گا. جیو. یا علی. اب یہ سارے دوڑے جنت لینا ہے. دیکھیے ان کے، آپ اگر ہسٹری پڑھیں غور سے تو ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں پلاننگ تو تھی کہ رسول اللہ کی زندگی بعد کام کرنا ہے. تو یہ پلان سے گئے کہ چلو آج جنت بھی نکلوا لیں گے، بعد میں جو کرنا، جنت تو ملی جانی ہے. یہ سارے گھوڑے بیٹھے اور گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، میدان میں کوئی نہیں جا رہا.
عمرو بن عبدوس سے اتنا خوف تھا کہ کوئی میدان میں نہیں جا رہا تھا سوائے ابو طالب کے لال کے. دیکھا 18-22 سال کی عمر تھی مولا کی اس وقت, 22 سال کی ایج تھی. عمرو بن عبدوس کہتا ہے کون ہو تم؟ کہتا ہے نا علی بن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہا وہی ابو طالب جو دور جاہلیت میں ہمارے دوست تھے؟ مولا نے کہا اسکت, لا رفاقت بین الکفر والاسلام, خاموش ہو جا, کفر اور اسلام میں دوستی نہیں ہوتی. مسلمان ابو طالب کو کافر سمجھ رہا ہے, علی ابو طالب کو اسلام کہہ رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. سلمان فارسی نہیں گئے, وہیں رکے رہے. تم کیوں نہیں گئے؟ کہا ضامن جنت تو یہاں کھڑا ہے, ضامن جنت تو یہاں کھڑا, میں کیوں جاؤں؟ اب گئے, بس بڑا لطیف ہے, آگے یہ بات تو سنتے ہوئے جائیں. گئے اور جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب واپس آ رہے تھے, بھائی تیز سے گھوڑا دوڑا کے آ رہے تھے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک. قسم خدا کی اگر تھکان دور نہ ہو جائے تو پھر یہ باتیں پڑھنے کا لطف کیا ہے. یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک. کہا سلمان جنت مبارک. لیکن سلمان تم علم غیب تو رکھتے نہیں ہو, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ علی کامیاب ہوئے, علی فتح یاب ہوئے؟ سلمان نے کہا ان کو ہم بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. اگر علی آج شہید ہو گئے ہوتے یہ خیمے کی طرف نہیں آتے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ خیمے کی طرف نہیں آتے, ان کا خیمے کی طرف آنا اور تیزی سے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی بن ابی طالب کو فتح مل گئی ہے. آئے رسول اللہ فتح کا سلمان دے چکے, جنت چلی گئی. اب چڑھ گئے, جب چڑھے تو اب کیا کریں؟ دیکھا علی نے عمرو بن عبدوس کا سر لیا اور سینہ تان کے چل رہے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں چپتا ہوا, مقصر ہمیشہ ولایت کے مقابلے پر شریعت لے آتا ہے. پتہ نہیں آپ جملہ سمجھے کہ نہیں سمجھے. اب یہاں پہ علی ابن ابی طالب کے سامنے شریعت لائی جا رہی ہے. کہ رسول اللہ دیکھیے علی اکڑ کے چل رہے ہیں, آپ ہی نے منع کیا تھا, اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے تھا. تو رسول اللہ کہتا اچھا میں سمجھا دوں گا. رسول جلنے والوں کو اور جلا دیتے تھے. انہوں نے کہا میں کیا کروں, یہی چال تو اللہ کو پیاری ہے. اگر یہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, اگر اس کو کھولیں نا تو سمجھ میں آگے رسول اللہ نے کہا کیا ہے. لائے تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. اکڑ کے چل رہے تھے, غرور میں چل رہے تھے, کبریائی کا مظہر تھے. ہائے ہائے کیا کہا, یہ میں کیا کروں, یہ چال اللہ کو پیاری ہے. یا رسول اللہ کیسے پیاری ہے, پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کل ہم اکڑ کے چلیں گے تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے علی بھی چل رہے تھے میں بھی چل رہا ہوں. کہا نہیں, یہ صرف علی سے مخصوص ہے. اس لیے کہ جس نے چاہے وہ نبی رہے ہوں, چاہے وہ ملک رہا ہو, چاہے وہ ابلیس رہا ہو, ابا و استکبرا و کان من الکافرین, اکڑ گیا تو نکال دیا. جناب موسیٰ کے ذہن میں صرف آیا تھا میں پڑھا لکھا ہوں, یہ میں ہلکی سی میں آئی تھی. اللہ نے کیا کیا, خضر کے بعد بھیج دیا پڑھنے کے لیے. اور 3 مقام پہ خضر نے کہا تم علم برداشت نہیں کر سکتے ہو جاؤ. کیوں؟ اکڑ گئے تھے. کیا کہہ رہا ہوں میں, جناب خضر میں اکڑ آئی, میں نے موسیٰ کو پڑھایا, بھیج دیا مدینے, جاؤ ذرا سوال کرو. 2 مہینے 2 سال کے بچے امام حسن سے شاگردی کرنی پڑی. جناب سلیمان نے کہا جنت صرف میں دیکھوں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, تم جنت نہیں دیکھ سکتے ہو. کہا ایک زینہ آگے بڑھ جائیں, کہا نہیں بڑھ سکتے, وہیں کھڑے رہو. تم نے اکڑ کے کیوں کہا؟ وہیں پر سلیمان کو موت دے دی اللہ نے.
اس سے کہ اکڑنا برداشت نہیں تھا. یہی ملک الموت جو سلیمان کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دے رہا ہے, وہی در زہرا پہ اجازت مانگ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صرف اور صرف یہ اختیار مولائے کائنات کو تھا. موسیٰ نے ایک بار کہا انا کی, اللہ نے ٹوکا. صرف سوچا تھا, کہا نہیں تھا. سلیمان نے سوچا, اللہ نے ٹوکا. یونس نے سوچا, مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. یہی انا جب علی کے دروازے پر آئی, نہ جانے کوفے کے منبر پہ کتنی بار کہتا ہے, میں علی بن ابی طالب, میں رسول کا داماد, میں فاتح خیبر و خندق, میں سلونی کا دعویٰ کرنے والا, میں خدا کو جاننے والا, میں پہ میں آ رہی ہے. اللہ روک نہیں رہا ہے, موسیٰ کے سوچنے پر روکا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, علی کے کہنے پر بھی نہیں روک رہا ہے. میں وہ کہ جس نے قرآن کو پڑھا, میں وہ کہ یہ میں. امام حسن کا زمانہ آیا, کہا مجھے کمزور نہ سمجھو, میں وہ ہوں کہ چاہوں تو آسمان کو زمین پہ کھینچوں, میں وہ ہوں کہ چاہوں تو مشرق کو مغرب سے ٹکرا دوں. اللہ ایک بار بھی نہیں روکتا ہے. کیوں نہیں روکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ کیا کروں, مرضی دی. یا علی, مرضی دیا ہے, نفس کو لیا ہے, مرضی کو دیا ہے. جب مرضی اس کے پاس ہے تو جو چاہے کرے. اور یہی مرضی حسین مظلوم کے پاس تھی کہ حر کو معاف کرتے وقت اللہ سے پوچھا نہیں ہے. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے, حر کو معاف کرتے وقت اللہ سے پوچھا نہیں ہے کہ اللہ یہ گنہگار تیرا ہے معاف کر دوں. یہ ہے روحانیت, یہ ہے معرفت. معاف کر دیا, معاف ہو گیا. اور ایسا معاف ہوا کہ معصوم امام نے سلام کیا. معصوم امام ان کے ساتھ شہید ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. زیارت وارثہ میں پڑھ لیں. کیوں؟ حسین نے معاف کیا, چونکہ اللہ کی مرضی اختیار میں ہے. علی کو مرضی دیا اور جانتا تھا کہ یہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گا. حسین کو کے پاس میراث میں مرضی آئی, امتحان لینا ہے لے لے, تیری آبرو رکھ لوں گا. حسین نے اللہ کی آبرو رکھی ہے, اسی لیے حسین کو ایک صفت دیا ہے. قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں, 40 صفت حسین کی ایسی ہے جو کسی کو نہیں دی, کسی معصوم کو, نہ حضرت علی کو دی, نہ رسول اللہ کو, کسی کو نہیں دی. اس میں ایک خصوصیت ہے جس سے بہت امید ہوتی ہے عزیزو ہمیں, اللہ کی مصلحت کو تبدیل کر دینا. میں سمجھا دیتا ہوں یہ ہے کیا ہے, یہ چیز ہے کیا. سمجھیں حسین کیا ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے کہ حسین کے عزادار ہیں, تو ہمیں ہر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے حسین ناراض ہوں. ہر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے, تبھی تو ہوگا نا معیار. منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں, کردار کچھ ہے. حسین بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, فتنہ بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, اتہام بھی لگاتے ہیں, عزت سے بھی کھیلتے ہیں. حسین مصلحت خدا کو تبدیل کرنے کا اختیار خود خدا نے دیا ہے. جب وعدہ کر لیا یہ کریں گے, بیٹا جائے گا, بھتیجے جائیں گے, پیاسے رہو گے, معمولی امتحان تھا. ہاں سب کچھ تو لو, یہ لے لو انعام میں. مثال کے طور پر ہے کیا, ایک باپ ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس $50,000 ہے بس. اب اس نے پوچھا بھائی کیا کریں, کوئی کہے گا کہ یہ کر دو, کوئی کہے گا وہ کر دو, کوئی کہے گا ایسے کر لو, سب مشورے دیں گے نا. لیکن ہے اس کے پاس $50,000. وہ اپنا بجٹ
میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 50,000 میں ہی بنائے گا نا؟ بنائے گا نہیں بنائے گا؟ جو کہتا رہے ہاں سن لو سب کی، بھائی ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے نہیں. لیکن کوئی ایسا شخص آ گیا جس نے کہا یہ بھی کام کر دو، اس نے کہا اس کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے، تو ہم 50,000 کے بجٹ کو 60,000 کر دیتے ہیں. یہ جو بجٹ آگے بڑھایا ہے نا اس کی زبان رکھنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں مصلحت. میں کیا کہہ گیا آپ سے. اور اس کو صرف و صرف حسین تبدیل کر سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ شخص آیا تھا نا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، تو جھوٹ بولے تھے نعوذ باللہ. ان کو معلوم تھا کہ لوح محفوظ پر اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے، تبھی تو کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں. چلا گیا. اب جو آیا تو حسین سامنے تھے. حسین کے صدقے میں تو رسول اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو حلاجی کیا کریں، ریسرچ پہ جایا کریں. بھئی کہتے نا کہ میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے، ینطق عن الہوا کی مہر میری زبان پر ہے. معلوم تھا کہ حسین کہہ دیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس حسین کے صدقے میں تو رسول نے کہا پروردگار اب حسین کا معاملہ ہے. اللہ نے کہا ایک مانگ رہا ہے 7 دے دے. کیوں اتنی حسین کی نافرمانی کی تھی؟ کیوں؟ معلوم تھا یہ میری آبرو رکھے گا، یہ میرے دین کی آبرو رکھے گا، یہ میرے مشن کی آبرو رکھے گا، یہ میرے قرآن کی آبرو رکھے گا، یہ دین مرتضیٰ پر آنچ نہیں آنے دے گا. دو حسین کو. اور اسی بنا پر آپ کو اندازہ ہے عزاداری کی خدمت کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریٹمنٹ آپ کو کیا ملے گا اگر آپ مخلص ہیں، خلوص سے آتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، چلے آتے ہیں، کسی سیاست میں نہیں پڑتے. کسی سیاست گیم ہوتی ہے نا بہت زیادہ. آپ کا اجر جانتے ہیں کیا ہے؟ جو حسین کے مخلص عزادار ہیں، ایک کتاب ہے موت سے قیامت تک، موت کے بعد سے قیامت تک آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب کوئی عزادار مرتا ہے اور قبر میں آتا ہے تو وہ اتنا امام حسین سے لگاؤ ہوتا ہے کہ جب قبر میں اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا اللہ کون، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، جب امام پر بات آتی ہے، تیرا پہلا امام کون، علی ابن ابی طالب، تیرا دوسرا امام کون، حسن ابن علی، تیرا تیسرا امام کون، وہ رونے لگتا ہے. وہ رونے لگتا ہے، قبر میں رونے لگتا ہے، ہائے میرا حسین. جیسی روتا ہے ملائلہ سے آواز آتی ہے ملک کو، واپس آؤ، سوال چھوڑ دو. پھر سوال نہیں ہوتا ان عزادار سے، واپس آؤ. وہ چلے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے تم جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا اب نماز میں، ویسے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کی قبر کشادہ ہوتی ہے، ایک میدان بنتی. کیا دیکھتا ہے؟ کچھ اماریاں اتر رہی ہیں، کچھ سواری آ رہی ہے. اس سے کہتے ہیں نگاہ نیچے کر لے. وہ پوچھتا کون آ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، حسین کی ماں آ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ کو عظمت اپنی معلوم ہونی چاہیے عزیزو. حسین کی ماں آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ تیری شفاعت کرانے. اور زہرا سلام اللہ علیہ، اللہ پروردگار یہ میرے لال کا عزادار ہے، اس کے لیے قبر میں جنت کے دروازے کھول دے اور وہ قیامت تک جنت کے دروازے پر رہے گا. کس کو اجر ملے گا؟ حسین کے عزادار کو، مخلص عزادار کو، جو صرف حسین کی عزاداری کرتا ہے. کون حسین؟ دوسرا ایک واقعہ سنا دیں. جب بھی آپ عزیزوں، میری بہت گزارش ہے آپ سے، ایک دوسرے کا احترام کریں. ہمارے درمیان احترام ختم ہو گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کا احترام کریں. آپ عزادار ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ورکر جو عزادار کے ہیں، عزاداری کے جو ورکرز ہیں، ذاکرین، علماء، نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء، ماتمی، ان کی عزت کریں، ان کی عزت کریں. اس لیے کہ کچھ نہیں پتا ہے کہ حسین کی نگاہ کس پر ہے.
میں ہو سکتا ہے بہت اچھا خطیب ہوں، آپ کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں، میں تو خادم ہوں، ہو سکتا ہے میرے پہ نگاہ نہ ہو اس بچے پہ نگاہ ہو جائے. پھر ہر کا احترام کریں، احترام کرنا سیکھیں. نہیں ہو رہا ہے احترام، ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے. ذاکرین کا احترام کریں. زبان کھولنے سے پہلے 10 بار سوچیں کہ اس سے زہرا نے مرتبہ دیا ہے، ذکر کرنے کا مرتبہ دیا ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر کرنے کا مرتبہ دیا ہے، اور یہ ذکر کی عزت ہے، ذاکر کی نہیں. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، علی اکبر اسلام سے وابستہ ہے. آپ نوحہ سننے کی کوشش کریں، آپ رہیں. ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نوحے میں شرکت کریں. لوگ چلے جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں گھر جا رہے ہیں؟ امام حسین یہاں پر ہیں. جب تک سلام نہیں پڑھا جاتا ہے اہل بیت ہوتے ہیں. آپ کے گھر پہ کوئی مہمان پہنچے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ کوئی آپ کے گھر پہ مہمان آئے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے مہمان کو؟ زہرا آتی ہیں، آج تو ضرور آئی ہوں گی. آج حسین کے جوان کا پرسہ لینا، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ آمدن نہیں کرتے، آپ کا کوئی قصور نہیں، غفلت ہے. ایک آپ نے ہیبٹ بنا لی ہے اپنی، اس کو بدلیں. ہیبٹ ہے یہ، کوئی آمدن نعوذ باللہ آپ توہین نہیں کرتے کہ نہیں، ہیبٹ بنائی آپ نے، بلا وجہ کی ایک ہیبٹ سوار کی ہوئی ہے. اس کو تبدیل کریں، تب حسین نوازیں گے. ایک عالم تھے، 80 سال انہوں نے نماز پڑھائی ہے کربلا میں. ان کا نام ہے مہدی مازندرانی. 3 کتاب مختل میں لکھی ہے. کتنی بار امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. وہ ایک نوحہ خان کا واقعہ سناتے ہیں، اور آج کا مصائب یہیں سے شروع ہوتا ہے. ایک نوحہ خان جس کا نام تھا ملا عباس، مازندران کا رہنے والا تھا. وہ ہر نوحہ آتا تھا اور نوحے پڑھتا تھا، کربلا میں چلا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے ایسے ہی. آج کل کیا ہے، اگر ہم آپ کو بہت آسانی سے ٹائم دے دیتے ہیں، پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے، بھائی ایسا ہی ہے بس بلا لو، آپ عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ آپ کی ہیبٹ بنی ہوئی ہے غلط. اسی کو عزت دیں جو آسانی سے اویلیبل ہو رہا ہے. اسے نہیں کہ 10 بار آپ کو دوڑائے، 10 بار فون کروائے. یہ کمرشل بننے کی ضرورت کیا ہے؟ قبلہ مجلس پڑھیں گے، ہاں سرکار آ جائیں گے، کوئی بات نہیں. وہ قابل احترام ہے کہ 10 بار آپ کو دوڑائے، چونکہ برانڈ بنیں گے. آپ کی بھی فطرت ویسی ہی بنی ہوئی ہے. چینج کریں، چینج کریں گے تو اجر ملے گا. یقین کریں اجر ملے گا. حسین بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. اب آپ امام حسین کی کریمی کو ملاحظہ فرمائیں. ملا عباس کہتے ہیں کہ میں نے مہدی مازندرانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اور مجھ تک یہ واقعہ کیسے پہنچا ہے؟ ایک آیت اللہ کافی تھے جو آج سے 50-60 سال پہلے مجلسیں پڑھتے تھے، ان کی ریکارڈنگ ہے. اس فارسی کے ایک مجلس پڑھنے والے تھے. اس فارسی سے اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. اس کتاب کا نام ہے بلبل بوستان. آیت اللہ کافی. آیت اللہ کافی اس واقعے کو اپنی مجلس میں بیان کر رہے ہیں. کس سے؟ مہدی مازندرانی سے. 150 سال پہلے کا واقعہ یہ کربلا میں. مہدی مازندرانی کے پاس ملا عباس پہنچتا ہے جو ایک نوحہ خان ہے. کہتا ہے کہ میں زیارت کر کے واپس گیا ہی تھا کہ کچھ مازندران، ایران میں ایک شہر ہے اور وہ بھی مازندران کے ہی تھے، مولانا مہدی مازندرانی. کہنے لگے کہ کچھ جوانوں کا پروگرام بن رہا تھا زیارت پہ جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ملا عباس تم بھی چلو نوحہ پڑھنا. ملا عباس کہتے ہیں میں کبھی بہانہ نہیں کرتا تھا. یقین کریں کبھی بہانہ نہیں کرنا چاہیے ذکر حسین سے. میری کچھ مجبوریاں تھیں، میں بھی آیا ہوا تھا. تو ان جوانوں نے کہا میں تمہارے کام کو پورا کروں گا، تم چلو میرے ساتھ. معاملہ صحیح ہوا اور وہ مازندران کربلا سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 2000 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے. 150 سال پہلے گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑے پر لوگ سفر کرتے تھے. کتنے دن پہنچے ہوں گے کربلا. کہتے ہیں ہم ان جوانوں کو لے کے جب کربلا پہنچے تو جمعرات کا سورج ڈوب رہا تھا، شب جمعہ ہو رہی تھی. ہم نے جا کے ایک مہمان سرا لیا، جگہ لی رہنے کے لیے، اور ہم نے جوانوں سے کہا کہ تم لوگ آرام کرو، صبح چلیں گے. جوان کہتے نہیں شب جمعہ ہے.
اور शब जुमा में हुसैन की ज़ियारत का सवाब बहुत है। हम चलेंगे, हम थके हैं लेकिन चलेंगे। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि ठीक है फिर उठो, ज़ियारत के जो आदाब हैं, गुस्ल करो और नंगे पाँव जाना चाहिए, पाँव में चप्पल नहीं होनी चाहिए, और बड़े मतलब आहिस्ता आहिस्ता जाओ और हुसैन की मज़लूमी को याद करते हुए जाओ। कुछ नए थे, कुछ बच्चे नए आए हुए थे, पहली बार ज़ियारत के लिए आए थे, इनको सबको आदाब ज़ियारत के साथ लगे। कहते जैसी जरी देखी है तो बच्चे बिलक बिलक के रोने लगे, तड़प तड़प के रोने लगे। मैं खड़ा था, मैंने बहुत बार ज़ियारत की थी। उसके बाद कहते हैं मुल्ला अब्बास नौहा पढ़ दो। वो भूल गए कि हम थके हुए थे। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मैंने सोचा कि हर बार तो मैं अपनी मर्जी से नौहा पढ़ता हूँ, ये जवान हैं और जवान अगर रो रहे हैं तो वाक़ई वो बहुत ही ज़्यादा, जवानों का रोना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, जवानों में बगावत होती, और इतना ये मौला के चाहने वाले हैं। तो आज मैं मौला के ज़री पर जाके फ़ाल खोलता हूँ, और मैं गया और अपनी डायरी को ले आके मौला हुसैन के ज़री के पास कहा कि मौला आज जो तुझे नौहा पसंद है वो आ जाए। मुल्ला अब्बास के जैसे मैंने डायरी खोला तो अली अकबर का नौहा निकला। आप अपनी कीमत को मुलाजा फरमाएं। कहते हैं कि जवानों का मजमा, अली अकबर का नौहा, और मातम करते करते रात का 3 बज गया। मैं उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि नहीं चलो, सुबह आना है, नमाज का वक्त है, नमाज सुबह की जुमा की नमाज पढ़ेंगे फिर मातम करेंगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें 3 बजे रात में समझा के मैं ले आया। लाने के बाद हम मेहमानसरा में, एक हॉल था, मेहमानसरा कहते थे, हॉल में अपना बेड बिछा होता था। हमने कहा तुम लोग आराम करो, थके हुए आए हो, मातम भी करके आए हो। मुल्ला अब्बास कहते हैं रात का 3 बजा था, इराक़ था, करबला था। जैसे वो जवान अपना सोने की तैयारी करते हैं कि दरवाजे पर दक्कुल बाब होता है, दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मुल्ला अब्बास कहते हैं रात का 3 बजा है, कौन आया है? अब जो जाके दरवाज़ा खोला तो एक गुलाम हबशी काला खड़ा था। पूछा कौन हो तुम? कहता मैं हुसैन का गुलाम हूं। ये जो अज़ादारी की खिदमत करते हैं ना, ये इनके लिए है, हौसला नहीं हारो। अल्लाह अकबर। कौन हो तुम? कहा मैं हुसैन का गुलाम हूं। कहा क्यों आए हो? कहा इन जवानों को कहो कि लिबास ठीक कर लें, हुसैन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। नजर इनायत देखे। मैंने कहा ना हुसैन बहुत करीम है, हुसैन मिलने आ रहे हैं। मुल्ला अब्बास कहते मुझे यकीन नहीं हुआ। कहता क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? कहा हाँ। कहा हम आ रहे हैं हुसैन के पास। हुसैन मेरे घर क्यों आएंगे? तो उसने कहा कि हाँ, मौला ने कहा था मुल्ला अब्बास जब ये कहे तो कह देना तुम हमारे घर तो आए हुए हो। मेहमान के हवाल पुरसी तो मेजबान का फर्ज होता। अल्लाह अकबर। उसने जवानों को बेदार किया, उठो अपने मातम का सिला लो, उठो नौहे का सिला लो, उठो जल्दी से लिबास ठीक करो। सबने जल्दी से अपने लिबास को जो ठीक किया कि एहतराम भी तो कोई चीज होती है ना। इतने में कहते हैं क्या देखा? जैसे सूरज निकल आया हो, कदमों में गिर गए। पहला जुमला कहते हैं तुम बहुत थके हुए हो। अल्लाह अकबर। अपने अज़ादारों की थकन तक का एहसास हुसैन इब्न अली को है। फिर कहते हैं मुल्ला अब्बास तुमने नौहा बहुत अच्छा पढ़ा, तुमने नौहा बहुत अच्छा पढ़ा, तुम्हारे नौहे को मैंने बहुत पसंद करता हूं। कहा मुल्ला अब्बास जब तुम वापस, बस यही जुमला था जो मुझे रह के, अल्लाह अकबर। ए मुल्ला अब्बास जब तुम माजंदरान वापस जाना तो तुम्हारे माजंदरान, तुम्हारे शहर में एक बूढ़ा शख्स है जो मेरे अज़ादारों की जूतियां सीधी करता है, उसको हुसैन का सलाम कर। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि माजंदरान उलमा से भरा हुआ था, बड़े बड़े दिग्गज उलमा मौजूद थे, किसी आलिम को सलाम नहीं आया। अगर सलाम आया है अल्लाह अकबर तो उस बूढ़े शख्स को जो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करता। उसके बाद हुसैन रोने लगे और कहते हैं मुल्ला अब्बास शबे जुमा थी, मेरी माँ आई थी, तुमने अली अकबर का नौहा पढ़ दिया, मेरी माँ को गशब।
जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा किसी गम में नहीं रुलाएगा सिवाय गम मज़लूम करबला के। रो लो अजीजों, रोने के दिन हैं। आज की शब से हुसैन के बच्चे प्यासे हो गए। अलतश की सदाएं बुलंद होने लगी। 7 मुहर्रम आ रही, किसका पुरसा देना है? अली अकबर का पुरसा। किसको देना है? ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कौन अली अकबर? हुसैन इतना अली अकबर को चाहते थे, जनाब ज़ैनब अली अकबर को इतना चाहती थी कि लोग समझते थे अली अकबर ज़ैनब का बेटा है। अली अकबर को कभी जनाब ज़ैनब जब छोटे से थे तो धूप में नहीं देखती थी। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए जनाब उम्मे लैला कहती कि जब अली अकबर इस दुनिया में आए थे तो रसूल से बिल्कुल मुशाबे थे। तो एक दिन मैंने देखा कि रात की शब की तारीकी में शब हो रही थी, हुसैन झूले में झुककर अली अकबर को प्यार कर रहे थे। तो मैंने कहा मौला रात हो रही है, क्यों रात में? कहते हैं अली अकबर की मोहब्बत में नींद नहीं आती। कितना अली अकबर को अजीज रखते थे हुसैन इब्न अली। कुछ लोगों ने सुना कि हुसैन का एक बेटा है जो रसूल से बहुत मुशाबे है, तो वो लोग आए मक्का में हज करने के लिए और कहा चलो मदीने में इमाम हुसैन से मिल लेंगे और रसूल की ज़ियारत भी कर लेंगे, रसूल से बहुत मुशाबे है। वो आए मक्का से हज करके ज़ियारत करने के लिए आए, इमाम हुसैन के पास आए, कहने लगे हम मक्का से आए हैं, यमन के रहने वाले हैं और सुना है कि आपका फर्जंद है जो बिल्कुल हम शक्ल नबी है, हम चाहते हैं हमारे नबी की ज़ियारत हो जाए, क्या आप अपने बच्चे की ज़ियारत करा देंगे? एक बार कहा अपने गुलाम से कि खबर लगाओ अली अकबर कहाँ हैं। मालूम अली अकबर सो रहे हैं। कहा मैं अपने बच्चे को बेदार नहीं करूंगा, नींद से उठेगा तो शायद उसे तकलीफ हो जाए। अल्लाह अकबर। औलाद वालों जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, वो अली अकबर जिसे इतनी मोहब्बत से हुसैन ने पाला था, वो आशूर के दिन खड़ा होकर कहता है बाबा मरने की इजाजत। अल्लाह अकबर। आज रो लो अजीजों, हुसैन से भीख लेना है तो उसके लाल पे गिरिया करो, बाबा मरने की इजाजत दे दो। अली अकबर को कैसे रोकते? कहा जाओ अपनी माँ से इजाजत लेकर आओ। हुसैन ने सोचा शायद माँ कुछ ताखीर करेगी इजाजत देने में, कुछ देर हमारा लाल हमारे साथ और रह लेगा। जैसे खैमे में गए फौरन वापस आ गए। क्या बात है बेटा? कहा माँ ने इजाजत दे दिया। कहा अल्लाह अकबर, माँ ने इतना जल्दी इजाजत दे दिया? कहा हाँ बाबा। कहा फिर अगर माँ ने इजाजत दे दिया है तो जाओ बेटा, खुदा हाफिज। जिनके जवान बच्चे हैं खुदा उनके बच्चों को सलामत रखे, उन जवानों को सलामत रखे, उनके बाप का साया उनके सर पे रहे, उनके बाप को जवान का गम न दे जो हुसैन पे गुजर रही थी। एक बार कहा जाओ बेटा खुदा हाफिज। अली अकबर को सवार किया। हमीद बिन मुस्लिम जो रिपोर्टर था वो कहता है मैंने हुसैन की तबीयत को बिगड़ते हुए देखा। क्या हुआ? का उन्होंने सर से अमामा उतार लिया। मासूम का सर से अमामा उतारना आसान नहीं है, कयामत के आसार तक कहे जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन बर्दाश्त करना चाह रहे थे। हाथों को बुलंद करके कहा परवरदिगार गवाह रहे, उसे भेज रहा हूं जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे नबी से मुशाबे है। एक बार अली अकबर घोड़े पर सवार हुए। जवान जिनके बच्चे हैं वो कलेजे पर हाथ रख के सुने अल्लाह अकबर। एक बार हुसैन पीछे पीछे जलने लगे। अली अकबर ने मुड़ के देखा बाबा आ रहे हैं, घोड़े से कूद गए। कूदने के बाद कहा बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, क्यों आ रहे हैं? कहा बेटा मुड़ मुड़ के देखते रहना, ऐ काश तुम्हारे पास भी अली अकबर जैसा बेटा होता तो तुम्हें मेरा दर्द समझ में आता। लेकिन जाओ बेटा खुदा हाफिज। इधर अली अकबर चले। आने के बाद एक बहादुर का सामना हुआ। फिजा ने हुसैन के चेहरे पर, पेशानी पर परेशानी के आसार देखे। मौला क्या बात है? अली अकबर की मां से कहो दुआ करें, मेरा बच्चा भूखा, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, सामने बहुत बड़ा पहलवान है। अली अकबर ने उसे वासिल जहन्नम किया। थोड़ी फुर्सत मिली, आने के बाद बाप से मुलाकात की। क्या जुमला कहा? बाबा कहीं से पानी मिल जाएगा?
बाबा प्यास मारे दे रही है, बाबा मुझे पानी पिला दें। जिनके पास जवान बेटे हैं ना, वो बहुत एहसास करेंगे। आपका कोई जवान बेटा अल्लाह सलामत रखे किसी चीज में जाए, कामयाब होकर वापस आए और बाप से कोई फरमाइश कर दे, तो बाप पूरी कोशिश करता है कि उस फरमाइश को पूरा करे। अल्लाह अकबर। अली अकबर आए थे, कुछ और नहीं मांग रहे थे, कायनात की सबसे सस्ती चीज 2 कतरा पानी पिला दें। हुसैन सुनते ही रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। कहा बेटा अपनी जबान मेरी जबान में रख दो, मेरे मुंह में रख दो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। अब जो जबान मुंह में रखा, खींच के कहते हैं बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे। रो लो अजीजों, अगले साल जिंदा रहोगे तो पुरसादोगे। बाबा आप तो हमसे ज्यादा प्यासे हैं। एक बार हुसैन की आंखों में आंसू था, आवाज दिया बेटा बेटा कोई और फरमाइश है तो पूरी कर लो, कोई और फरमाइश है तो बाप से कर लो। अली अकबर की आंखों में आंसू आ गया। कहा बाबा बाबा अल्लाह अकबर। कहा बाबा जब मैं मदीने से चला था तो सुगरा से वादा किया था कि तुम्हें लेने आएंगे। बाबा बाबा वक्त ने इजाजत न दी। बाबा आप इमाम वक्त हो, मुझे मेरी सुगरा की जियारत करा दो। मैं एक बार ये कहना था, हुसैन ने 2 उंगलियां बुलंद कर दी। इसके दरमियान में देखो, अब जो देखा तो सुगरा है, मदीना है। सुगरा बैठी दरवाजे पर कह रही है भैया अली अकबर, भैया अली अकबर। खुदा किसी गम में न रुलाएगा, मैं छोड़ देता मसाइब को, लेकिन रो लीजिए, रोने के लिए आए हैं, जहरा को पुरसा देने के लिए आए हैं। एक बार कहा जाओ बेटा, अब तुम्हारे दादा ही तुम्हें आबे कौसर पे सैराब करेंगे। अली अकबर आए, लड़ते लड़ते सिनान बिन अनस ने ऐसा नेज़ा कलेजे में मारा है। बस 2 जुमले और हैं। सिनान इब्न अनस ने ऐसा कलेजा मारा है कि अली अकबर घोड़े पर संभल न सके, मंडलाने लगे। बड़ी कोशिश किया कि नेज़े को निकाल दें, नेज़ा तो निकला लेकिन अनी टूट गई। अल्लाह अकबर। अनी का टूटना था कि घोड़े से जमीन करबला पर आए। अली अकबर जानते थे बाप बूढ़ा हो चुका है, अरे जवान को कैसे उठाएगा। कहा बाबा आखिरी सलाम ले लो। जैसी सलाम का पैगाम आया, हुसैन दौड़ने लगे और कहते जाते थे, ठोकर खा खा के गिर रहे थे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह यही हुसैन है, जब मदीने में एक ठोकर खाई थी आपने मिंबर छोड़ा था, आज हुसैन तो खुदा किसी गम में न रुलाएगा। बच्चन जुमले और हैं और आप रो लें। एक बार हुसैन पहुंचे, न जाने कैसे पहुंचे, अली अकबर के पास पहुंचे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं करीब हुआ कि हुसैन करते क्या है। वो कहता है मुख्तार के दरबार में, मुख्तार न पूछो जो मैंने मंजर देखा। अरे औलाद वालों सुन सकते हो तो सुन लो। मुख्तार न पूछो जो मैंने मंजर देखा। क्या क्या देखा? अकाम में जो करीब हुआ, अली अकबर जमीन पर लेटे हुए थे, दर से एड़ियां रगड़ रहे थे। हुसैन खड़ा देख रहा था और कह रहा था अली अकबर इसी दिन के लिए पाला था। जज़ाकुम रब्बकुम। एक बार कहते फिर हुसैन बैठ गए। बैठने के बाद अली अकबर के पास बड़ा दर्द, बड़ा चुपता हुआ जुमला है। एक बार अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा और रखने के बाद कहा अली अकबर तेरा गरीब बाप आ गया। अली अकबर तेरा गरीब बाप आ गया। एक बार अली अकबर ने कहा नहीं बाबा आप अपने को गरीब ना कहें। कहा क्यों? कहा बाबा जिसका बेटा जवान होता है उसका बाप गरीब नहीं होता। अरे ये सुनना था। हुसैन ने कहा अरे तेरी जिंदगी कहां बची है। एक बार कहा अच्छा बेटा तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा अपनी माँ से मुलाकात कर लो, जरा उठा के हाथ मेरी गर्दन में डालो। अली अकबर ने एक हाथ डाला, दूसरा हाथ नहीं उठा। बस आखिरी मंजिल और ताबूत की ज़ियारत है, दूसरा हाथ नहीं उठा। एक बार कहा बेटा हाथ उठाओ। अली अकबर नहीं चाहते थे, हुसैन ने इसरार किया। कहा बाबा कलेजे में
بابا کلیجے میں برچھی ٹوٹ گئی ہے، کہا بیٹا لاؤ جلدی سے نکال دیں، علی اکبر کو زمین پر لٹایا، حسین نے آستین کو الٹا، ارے زہرا نے بقی چھوڑا، علی نے نجف چھوڑا، اے میرے لال خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، کلیجے سے برچھی نکالنا مشکل ہے، علی اکبر کی کلیجے کی برچھی کو پکڑا، یا علی کہہ کے کھینچا، اولاد والو ارے کلیجہ باہر آ گیا، علی اکبر نے دم توڑ دیا، اے مولا اتنا بڑا مجمع علی اکبر کا تابوت اٹھانے آیا ہے، ارے یہی حسین تھا جو جنازہ اٹھانا چاہتا تھا، نہیں اٹھ رہا تھا، دوسری بار اٹھانا چاہ نہیں اٹھا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے بوڑھے باپ سے جنازہ نہیں اٹھتا، مولا آج جنازہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔